بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاملہ عورت سے ہم بستری کرنے کے فائدے، حمل کی حالت میں بیوی سے جمع اور اس کے فوائد اور نقصانات جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، 9 ماہ کی حاملہ بیوی سے جمع کرنے کے بارے میں کیا رہنمائی ہے؟ کیا اس وقت جمع کرنا مکروہ ہے، یا کہ عورت کو کوئی نقصان ہوگا، یا کہ بچہ جلد پیدا ہو جائے گا اور ہر حالت میں بیوی سے لطف اندوز ہونا جائز ہے؟ یہ کہ جس سے شریعت نے منع کیا ہے کہ دبر میں وطئی کرنا حرام ہے، اور اسی طرح حیض یا نفاس کی حالت میں بھی جمع کرنا حرام کیا گیا ہے۔ رہا مسئلہ حاملہ بیوی کا، تو اس سے جمع کرنے کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اگر خدشہ ہو بچے کو ضرور نقصان پہنچے گا، اور اس ضرر کا اندازہ بھی تجربہ کار لیڈی ڈاکٹر ہی لگا سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تم اپنی کھیتی میں سے جہاں سے چاہو تم اپنی کھیتی میں آؤ، یعنی جیسے چاہو آگے سے یا پچھلی جانب سے، ایک ہی جگہ یعنی بچہ پیدا ہونے والی جگہ میں، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔ حمل کے عرصہ میں خاوند کے لیے بیوی سے کب جمع سے اجتناب کرنا واجب ہوتا ہے، اور کیا خاص کر حمل کے پہلے 3 ماہ کے دوران بیوی سے جمع کرنے سے بچے کے لیے نقصان دہ ہیں؟ جب حمل کو ضرر اور نقصان نہ ہو تو حاملہ عورت سے جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ حائضہ عورت سے جمع کرنا ممنوع ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور آپ سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے علیحدہ رہو، اور ان کے پاک ہونے تک ان کے قریب مت جاؤ۔ جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو پھر جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے وہیں سے ان کے پاس آؤ۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور نفاس والی عورت بھی اس طرح ہے کہ اس سے پاک ہونے تک جمع نہ کیا جائے گا، اور اس طرح حج اور عمرہ کا احرام باندھنے والی عورت سے بھی۔ اور شیخ عبداللہ بن منی حفظ اللہ سے حاملہ عورت سے جمع کے بارے میں دریافت کیا گیا، ان کا جواب تھا، شریعت اسلامیہ میں حاملہ عورت سے خاوند کا جمع کرنا ممنوع نہیں ہے، بلکہ حیض اور نفاس والی عورت کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن اگر تجربہ کار ڈاکٹر کسی خاص حالت کی بنا پر یہ فیصلہ کریں کہ اس سے جمع کرنا اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو یہ حالت خاص ہے، اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، حمل کے آخری مہینہ میں جمع کرنا بیوی کے لیے نقصان دہ ہے یا نہیں، اس کے بارے میں تجربہ کار لیڈی ڈاکٹر سے رابطہ کیا جائے، کیونکہ یہ عورت کی طبیعت اور حمل کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، اور حمل کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے اثرات کے اعتبار سے ہوگا، جو مختلف ہوتے ہیں، اور اسے ماہر لیڈی ڈاکٹر ہی بتائے گی۔ لیکن اصل کے اعتبار سے یہی ہے کہ حمل کی حالت میں جمع کرنے سے نہ تو عورت کو کوئی نقصان ہے اور نہ ہی بچے کو کوئی ضرر ہوتا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو پیٹ میں پائے جانے والے بچے کو کھیتی سے مشابہت دی ہے، اور آدمی کو منی کو اس پانی سے جو اس کھیتی کو لگایا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی کے پانی سے ماں کے پیٹ میں بچے کو فائدہ ہوتا ہے، جس کے معنی یہ ہوا کہ حالت حمل میں بیوی کے ساتھ جمع کرنا اور رحم میں انزال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ وطئی بچے کی سماعت اور بصارت میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ ناظرین، بچے کی پیدائش جلد ہو جاتی ہے، یہ قول صحیح نہیں۔ اگر جمع بڑی زبردستی اور شدت سے کیا جائے اور عورت کا رحم کمزور ہو تو پھر تجربہ کار لوگوں کا قول یہی ہے۔ اس لیے خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی حاملہ بیوی کی نفسیات کو بھی خیال کرے۔
اور اس کی تکالیف کا بھی، اور خاص کر آخری ایام میں، کیونکہ اس کے لیے تو بیٹھنا بھی دو بھر ہو جاتا ہے۔ اس لیے خاوند کو جمع کرنے کے لیے مناسب حالت اختیار کرنی چاہیے تاکہ بیوی کو ضرر نہ ہو اور نہ ہی بچے کو نقصان ہو۔ محترم ناظرین، کیا حمل کے دوران مباشرت کر سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر حاملہ خاتون کو حمل ٹھہرنے کے بعد درپیش آتا ہے۔ یہ سوال حاملہ خواتین کو اس لیے درپیش آتا ہے کہ حمل کے دوران جسمانی تعلقات قائم کرنے سے بچے کو نقصان تو نہیں پہنچے گا، اور حمل کے دوران کی مباشرت سے حاملہ خاتون پر منفی اثرات تو ظاہر نہیں ہوں گے۔ حمل کے دوران مباشرت کا عمل عمومی طور پر محفوظ ہوتا ہے، تاہم اگر حاملہ خاتون کو اعضائے مخصوصہ کے انفیکشن جیسی طبی علامت لاحق ہوں تو حمل کے دوران خاوند اور بیوی کو جسمانی تعلق قائم کرنے سے قبل اپنے گائنی ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے بہت سے افراد میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ حمل کے دوران سیکس کرنے سے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن اس بات کا حقیقت سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سائنسی طبی تحقیقات بھی اس بات کی تصدیق نہیں کرتی کہ حمل کے دوران سیکس سے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ناظرین، کیا حمل کے دوران مباشرت سے خاتون کی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے؟ حمل کے دوران مباشرت کے عمل سے حاملہ خاتون کی صحت پر منفی اثرات ظاہر نہیں ہوتے۔ حمل کے دوران خواتین میں جنسی ہارمونز ختم نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے جسمانی تعلق قائم کرنے کی خواہش باقی رہتی ہے۔ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اگر جسمانی تعلقات قائم کر لیے جائیں تو عمومی طور پر مضر صحت اثرات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ بیوی سے ہم بستری کرنے کا اسلامی طریقہ میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، مگر وہ نہیں جانتے کیونکہ دینی کتاب ہم پڑھتے نہیں، اور عالم دین علماء اہل سنت سے پوچھنے میں شرم آتی ہے۔ مسئلہ یاد رہے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی اور اولاد کے حقوق کے مسائل سیکھنا فرض ہیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جماع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی کے طہارت کا سبب ہے۔ محترم ناظرین، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے، اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں بھی ہیں۔ جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری مباشرت کا ارادہ کرے، اور بالخصوص شادی کی پہلی رات جسے سہاگ رات بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد جب بھی، تو شوہر کو چاہیے کہ ان آداب و طریقہ کار کے مطابق عمل کرے۔ انشاءاللہ شیطان کی دست بردار یعنی مداخلت سے محفوظ رہے گا اور نیک صالح اولاد پیدا ہوگی۔ نماز کے بعد شوہر اپنی دلہن کی پیشانی کو نرمی اور محبت سے پکڑ کر یہ دعا پڑھے جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ تو نماز اور اس دعا کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت قائم ہوگی انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور آخر میں ایک بار درود شریف پڑھ دیں۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔